نیو کاسل کرسچن نیٹورک NCN TV کے اسٹوڈیو میں سیمسن جاوید آپ کا اپنا میزبان تحریک رواداری کے قائد جناب سیمسن سلامت صاحب کو خوش آمدید۔ جناب کیسے ہیں؟ آج تو آپ غالباً کافی آپ کو سفر بھی کرنا پڑا اور کچھ ایسا جو اوکاڑا میں واقعہ ہو گیا جس میں 3 ایک ہی خاندان کے قتل ہو گئے اور 3 جو ہیں وہ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں۔ آپ وہاں پہ پہنچے اور اس پہ جو انتظامیہ کا کیا رد عمل تھا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ وہاں پہ لوگوں کا کیا رد عمل تھا۔ اور یہ تقریباً 1 ہفتے سے بلکہ اس سے زیادہ میں کوئی نہ کوئی واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایک طریقے رواداری سے آپ کا ایک تعلق ہے، اس کے چیئرمین ہے، اور رواداری تحریک کا کام ہے کہ بہت سارے جو مختلف مذاہب سے لوگ آپ کے اس تحریک میں شامل ہیں اور بہتر ماحول کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ بہتر لوگوں میں رواداری ہو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں، آپ مجھے کوئی تھوڑا ایکسپلین کریں۔ میں یہ ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ سیمسن سلامت صاحب نے پولیٹیکل سائنس میں MA کیا، بہت ساری تنظیموں کے ساتھ یہ وابستہ ہیں، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے مینیجر یہ کام کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ہیومن رائٹس کی اسپیشل خصوصی تربیت جو ہے وہ اوورسیز میں بیرون ملک میں حاصل کی، جس میں کینیڈا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ہانگ کانگ، سری لنکا، تھائی لینڈ، یوگنڈا اور بہت سارے ملک ہیں۔ اور اسی طرح یہ کیتھولک ادارہ جو کمیشن برائے انصاف اور امن اور اس کے علاوہ بہت ساری تنظیموں کے آپ کوآرڈینیٹر بھی رہے۔ تو اس کے علاوہ ایک بڑے اہم کیس ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ مختار مائی کا ایک واقعہ تھا، اس کی آرگنائزیشن جو ویلفیئر آرگنائزیشن تھے، جناب سیمسن سلامت صاحب اس کے بھی مینیجر تھے، جہاں وہ عورتوں کو تربیت کہ وہ اپنی کیسے ڈیفینس کر سکتے ہیں اور کس طرح امتیازی سلوک یا اس سے بچ سکتے ہیں، یہ تربیت کر رہتے ہیں۔ تو جناب میں پھر اسی طرح واقعہ آج کے افسوسناک واقعہ کی طرف آئیں گے۔ تھوڑی سی ناظرین کو تفصیل بتائیے گا مختصر، کیونکہ ہم بہت اہم ٹاپک کی طرف جانے والے ہیں۔ جی سر۔ سب سے پہلے تو سیمسن جاوید بھائی آپ کا اور آپ کے ٹی وی کا بہت شکریہ، اور میں آپ کے ٹی وی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اقلیتوں اور محروم طبقات کی جس طریقے سے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کام ہے اور اس کام کو آپ جاری رکھیں۔ جہاں تک اوکاڑا ضلع میں رینالہ خورد تحصیل بیت الحم دوچک میں جو واقعہ ہوا ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 8 تاریخ کی شام ایک مسلمان خاندان جتھے نے مسیحی خاندان کے لوگوں پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی تعداد درجنوں میں تھی، تقریباً 50 افراد جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں جن کے پاس آتشی اسلحہ تھا، اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ یہ ایک پانی کا تنازع تھا جس کو پولیس نے پہلے صلح کرائی، اور پھر جب کرسچن لوگ اپنی زمینوں پر پانی لگانے کے لیے گئے تو وہ پہلے سے گھات لگا کر کھڑے تھے اور انہوں نے فائرنگ کھول دی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 2 نوجوان ہلاک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 8 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 نوجوان جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے ہیں۔ پولیس نے جو ہے وہ 12 افراد کے خلاف نامزد FIR جو ہے وہ درج کی ہے، لیکن پولیس کی اور انتظامیہ کی نااہلی جو ہے وہ ہر قدم پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو کرسچن کمیونٹی کی طرف سے بار بار 15 پر کال کی گئی، لیکن پولیس جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک جائے وقوع پر نہیں پہنچی۔ اس کے علاوہ آج دیکھیں جو نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کو دفنا دیا گیا ہے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد، لیکن 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی صرف ایک نامزد ملزم گرفتار ہوا ہے۔
ایک اور بندہ جو نامعلوم ہے اس کو گرفتار کرنے کا پولیس دعویٰ کر رہی ہے، لیکن نامزد جو 12 بندے ہیں ان میں سے صرف ایک گرفتار ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی پولیس جو ہے وہ مشہور ہے کہ جب پاکستانی پولیس نے کسی کو گرفتار کرنا ہو تو وہ سرنگوں سے بھی نکال کے لے آتی ہے، لیکن اس میں ہمیں لگتا ہے کہ جس پارٹی نے مسیحیوں کو مارا ہے وہ طاقتور ہیں، وہ بااثر ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی بااثر قوتوں کی حمایت حاصل ہے، اس لیے پولیس جو ہے ان کو فیور دے رہی ہے، ان کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کرنے میں پولیس جی ابھی تک جو ہے وہ ہچکچا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ سیمسن سلامت صاحب۔ شیرا کوٹ میں واقعہ ہوا، پھر ایک اکاڑا سے دور واقعہ ہوا جس میں سلیب جو ہے وہ انہوں نے توڑ دی، کچھ ایسے واقعات آ رہے ہیں تیزی سے، ہمیں تو مسائل بے شمار مسائل ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ کیوں ایسے واقعات زیادہ اس سے زور پکڑ گئے ہیں؟ جی دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے چند ماہ میں پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف مظالم، ان کے خلاف تعصب اور امتیازی سلوک کے واقعات اور کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، یہاں جنت ہے، اقلیتوں کے لیے پاکستان جنت ہے۔ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ کاش ہمارا ملک جو ہے وہ اکثریت کے لیے جنت ہوتا، یہ تو آج تک اکثریت کے لیے جنت نہیں بن سکا، تو اقلیت کے لیے کیسے جو ہے وہ جنت بن گیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اپنی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی افغانستان میں طالبانائزیشن بڑھی ہے اور یہاں پہلے ہی انتہا پسند قوتیں جو ہے وہ موجود تھی، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ موجود ہے جو یہاں پر مسیحیوں کو، ہندوؤں کو برابر کا شہری نہیں مانتا، یہاں ان کے ساتھ تعصب اور امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے، ان کو برابر کا انسان نہیں مانا جاتا۔ طالبانائزیشن کے بڑھنے کے ساتھ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ سلسلہ بڑھے گا، اور اس کے نتائج جو ہے وہ سیمسن جاوید صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ مظالم، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ ناظرین، ایک بات میں ضرور آپ کو یہ کہتا جاؤں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ایسی کوئی لپٹی چپٹی بات نہیں، یہ نیٹ ورک کبھی کسی کے طرفداری میں یا کسی کے لیے کام فرد واحد کے لیے کام نہیں کرتا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ ایک دلیری سے بولنے والا، ایک احتجاج کرنے والا، تو وہ ہمیں سیمسن سلامت ملتا ہے۔ لیکن ناظرین ایک میں ضرور آپ سے بات کروں گا کہ آپ جو خدا را پہچانے ایسے لیڈرز کو کہ کون کام کرتا ہے، صرف تنقید برائے تنقید کو مت لائیں، لیڈر کو ساتھ دیں، تو تب یہ معاملات آئے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جو آج ہماری اسپیشل گفتگو ہونے والی تھی۔ تو ناظرین اس وقت اقلیتوں کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی ایشو ہے تو وہ جبری تبدیلی مذہب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نسل کشی کے مترادف ہے۔ اور آپ نے ناظرین صاحب نے دیکھا کہ ایک بل جو قائمہ کمیٹی، جو وزیر اعظم کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں پارلیمنٹیرین تھے، جو ساری جماعتوں سے تعلق تھا، چاہے خواہ وہ اپوزیشن سے تھا، انہوں نے ایک بل دیا جس کے 11 ماہ لگے، اور اس میں سفارشات آئیں۔ تو ہوا کیا کہ اس میں جو ہے وہ جو مذہبی امور کے وفاقی وزیر ہیں جناب نور الحق قادری صاحب، انہوں نے وہ بل منگوایا، اس پہ اعتراضات لگا دیے۔ تو ناظرین یہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کلپ کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ایسا، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیمسن سلامت صاحب جو پیس اینڈ جسٹس اور بہت سارا کام کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیا کیا بہتر ہے۔ تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں وہ کلپ۔ جی دنوں وزارت انسانی حقوق کی طرف سے ایک بل آیا تھا، اس کا مسودہ جبری مذہب کی تبدیلی کا۔ جبری مذہب کی تبدیلی کی کمیٹی دونوں ہاؤسز کی بنی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، مسلسل بیٹھتا ہوں، حساس ایشو ہے تو کبھی بھی میں اس میں
نہیں کرتا. ہم نے ان کو اپنی سفارشات کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے، جس سفارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بل جس کیفیت میں ہے ابھی اس میں قابل قبول نہیں ہے. 18 سال سے کم عمر کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی. یہ شریعہ کے بھی خلاف ہے، بین الاقوامی جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کے آئین کے بھی. اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ 90 دن جو ہے مجسٹریٹ کو اگر وہ قبول اسلام ہے تو ایک جج کے سامنے پیش ہوگا، ایڈیشنل سول جج کے سامنے پیش ہوگا، اور وہ وہاں پہ انڈوس کرے گا، پھر وہ 90 دن کا انتظار کروائے گا. 90 دن کے اندر اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ کون سا مذہب پہ مرے گا؟ اس کا وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ تدفین کا، تجہیز کا، تکفین کا. اس طرح سے بہت سارے سوالات تھے. ان اعتراضات کے سمیت ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا ہے. سینسر سلامت صاحب، آپ نے بھی اور ناظرین نے بھی یہ سارا سنا. یہ مذہبی کارڈ، جو ایک مذہب کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اسلام قبول کر لیا، اور والدین جنہوں نے اس کی پرورش کی، ماں جس نے ماں اس کو کوکھ میں رکھا اور جس کو انہوں نے مل کے بڑا کیا، اور وہ کوئی اور اڑا کے لے جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے. ایک طرف آپ دیکھو سندھ میں قانون ہے کہ 18 سال کا جب تک نہیں بچی ہوتی اس کی شادی نہیں، لیکن وہاں بھی جو ہے ایک خاص لابی جو مذہبی لابی ہے، وہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اور باقی بھی اسی طرح ہی ہے. تو سینسر سلامت صاحب، یہ جو اعتراضات لگایا جنیوا کانفرنس کا، انہوں نے بات کی، انسانی حقوق کی بات کی، تو کیا آپ ان کی بات سے ایگری کرتے ہو کہ یہ جو ہے انہوں نے صحیح کہا؟ اور مذہبی کارڈ جب یوز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سیمسن صاحب، پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اقلیتوں کے فیصلے جو ہے وہ نور الحق قادری صاحب نے کرنے ہیں، یا پاکستان کی مذہبی تنظیموں نے کرنے ہیں، یا مذہبی اداروں نے کرنے ہیں، تو پھر پاکستان کی اقلیتوں کے لیے نہ تو کبھی کوئی قانون بن سکتا ہے، نہ پھر ان کے لیے کبھی کوئی پالیسی بن سکتی ہے. پھر میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریسٹ ان پیس. دیکھیے، قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے. یہاں نور الحق قادری صاحب جو ہے وہ منافقت سے کام لے رہے ہیں. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دونوں ہاؤسز کی کمیٹی نے یہ بل بنایا ہے، جہاں پر یہ ڈسکس ہوا ہے، یہ خود اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو جو ان کو اعتراضات ہیں، انہوں نے وہ اعتراضات اس کمیٹی میں کیوں نہیں اٹھائے ہیں؟ یہ اعتراضات جو ہیں یہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کیوں اٹھائے ہیں جب یہ اعتراضات جو ہے وہ مذہبی امور کی وزارت میں اٹھائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی امور کی وزارت میں انہوں نے سیدھا مذہبی کارڈ جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کی ہے. مذہب کا کارڈ انہوں نے کھیل کے اس سارے معاملے کو ویٹو کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اقلیتوں کے حوالے سے قانون سازی میں اسلامی نظریاتی کونسل اور مذہبی امور کی وزارت کا کیا کام ہے؟ اگر اقلیتوں کی قانون سازی ان اداروں نے کرنی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 70 سال میں بھی آپ یہ کام کرتے رہیں، اقلیتوں کے حق میں کبھی بھی کوئی قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا. رہی بات جو ہے وہ عمر کی حد کی تعین کا، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی بالغ شخص کے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ حق پاکستان کے ہر شہری کو ملنا چاہیے اکراس دا بورڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی کے لیے کسی عمر کا تعین نہیں کیا جا سکتا، تو بھائی پھر آپ نے شناختی کارڈ بنانے کے لیے عمر کا تعین جو ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ پھر آپ پیدا ہوتے ہوئے بچے کا شناختی کارڈ بنا دیں، پھر آپ پیدا ہوتے ہوئے بچے کو جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ جاری کر دیا کریں، آپ پیدا ہوتے ہوئے بچے کو بینک کا جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول دیا کریں. دیکھیں، یہ بہت ہی جو ہے نہ سمجھ آنے والی بات ہے. بچہ جو ہے وہ ایک خاص عمر سے پہلے کیسے شادی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اگر بچہ جو ہے وہ شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو وہ
اس وقت تک جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہے جب تک اس کو مذہب کی سمجھ نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اور ہم بہت سالوں سے یہ تجویز دے رہے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ آپ خاص طور پر ہندوؤں کی مسیحیوں کی بچیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور اغوا کر لیتے ہیں ان کو, اور پھر چند دنوں بعد جو ہے وہ مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ بھیج دیتے ہیں, اور وہ سرٹیفکیٹ کتنا مستند ہے اس پہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ ہر شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر جو ہے وہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں جو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے اپرووڈ نہیں ہے, وہ مستند نہیں ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے وہ سرٹیفکیٹ. اس لیے اس کا پروسیس طے ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کون تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے. جی اس جی جی, خدشے میں کو یہی اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو پھر تبدیلی مذہب کا ہمیں پروسیس بنانا پڑے گا. اس لیے جو قادری صاحب کے اعتراضات ہے میں ان کو سرے دست رد کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے اور ان کے تحفظ کو روکنے کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. جی جی, سیمسن سلامت صاحب, یہ 13 اکتوبر کو دوبارہ کمیٹی کی جو میٹنگ ہے, جو ایک کمیشن بنایا گیا, اس میں ہمارے کافی سارے جیسے جیوا صاحب ہیں اور کافی سارے ہندو اور کرسچن لیڈر ہیں, جس میں شنیلا روت بھی ہے. ہمارے جو اقلیت سے تعلق ہے ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس کو کرانے کے لیے؟ مطلب ان کو لچک کرنی چاہیے, یا کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے حکمت عملی ہو, اور کیا توقعات کیا کر رہے ہو آپ کہ کیا 13 تاریخ کو کسی نتیجے پہ پہنچے گی یہ ساری میٹنگ؟ میرے پاس جی میں تو نہیں سمجھتا کہ اب لچک کی کوئی گنجائش ہے. سیمسن جاوید صاحب, اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ایم این ایز جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے نمائندے ہیں, میرے دل کے اندر ان کا بہت احترام ہے. اگر وہ ساری زندگی کے لیے یہ تمغہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے نمائندے ہیں, تو ان کے پاس موقع ہے کہ اگر ان کی نہیں سنی جا رہی, اگر وہ اقلیتوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, تو وہ بائیکاٹ کر کے باہر آ جائیں, وہ اس کے خلاف واک آؤٹ کر کے سامنے باہر آ جائیں, اور وہ قوم کو سیدھا سیدھا بتائیں کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا. میں سمجھتا ہوں قوم ان کو ہاتھوں پر اٹھائے گی, لیکن قوم کو لالی پاپ نہ دے. اگر اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ جو ساری کمیٹیوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے اندر ان کی نہیں سنی جا رہی اور ان کی سے نہیں ہے, ان کی پارٹیاں ان کی بات نہیں سن رہی, تو ان کو اپنی کمیونٹیز کو سچ بتانا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. قوم کو سیدھا سیدھا بتانا چاہیے کہ ہم نمائندے ہیں آپ کے, جس طرح بھی ہم پہنچ گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, لیکن ہماری نہیں سنی جا رہی. قوم کو سچ بتا دیں اور باہر آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاس وقت ہے اپنی عزت بڑھانے کا, کہ اگر نہیں مانی جا رہی باہر آ جائیں. جی سنسر صاحب, ایک اور بھی بتائیے, کیا اس وقت کمپرومائز, جو ایک کمپرومائز کا مطلب گیو اینڈ ٹیک کا مطلب ہے کہ اگر یہ جو اکثریت کے نمائندے ہیں وہ کسی جگہ پہ نہیں رکتے, وہ ان کو جس طرح نور الحق قادری نے کہا جی وہ 90 دن میں, یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جائے گا, یہ کیا جائے گا, یہ تو کونسلا ہے. تو اس میں کیا حکمت عملی یہی رہنی چاہیے کہ ان کو بائیکاٹ کریں یا رد کریں کہ جو جی سیمسن صاحب, نور الحق قادری صاحب ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں. ہماری تو بچیاں روز اغوا ہو رہی ہیں, ان کا تو مذہب تبدیل ہو رہا ہے. ہم تو اوتھینٹک بات کر رہے ہیں سر. ہم تو ہاتھ میں لسٹ لے کر جو ہے وہ کھڑے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہندوؤں, کرسچنوں اور سکھوں کی بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میرے تو فنگر ٹپس پر سر یہ واقعات ہیں. نور الحق قادری صاحب تو ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. سر یہ بچوں والی بات ہے. یہاں پہ یہ تھوڑی اور بھی پنجابی میں ہم کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑن والی گل ہے یہ سر. تو گیو اینڈ ٹیک والی سر کوئی بات نہیں ہے.
جبری تبدیلی مذہب کا ایشو ایک جینون ایشو ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو حل کرنے کے لیے ریاست پاکستان کو دیر بدیر آج کل قانون سازی کرنی پڑے گی، اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ جی، ایک تو آپ نے جیکب آباد میں آپ کی تحریک نے بڑا کردار اہم ادا کیا، جب مہک کنواری جو جیکب آباد کی ہے اس میں آپ نے بڑے اہم رول کیا۔ اور دوسری بات یہ، جب ان کے ساتھ بات کرو دوسروں کے ساتھ جو غیر مسیحی ہیں، مطلب مسلم ہیں، وہ تو کہتے ہیں جبری کا تصور ہی کوئی نہیں۔ وہاں پہ آپ کو کیا مشکلات آئیں، کیا نظر آیا؟ کیا واقعی اسی طرح تھا کہ وہ رضامند تھی لڑکی؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کافی دیر سے، تو وہ جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں تو پہلے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ جی سر دیکھیے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں لڑکیاں جاتی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے سماج کے اندر عام طور پر جب ہمارے مسلمان گھرانے سے یا کسی بھی گھرانے سے اپنی مرضی سے شادی کر کے جاتی ہے، لو میرج، تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ وہ پنجابی چسی کہندے ہیں کہ جدو کڑی چلی جاندی تے کہی دا ساڈیاں بائیں واپس کرو، ساڈیاں باواں واپس کرو، یعنی ہماری لڑکی ہر حال میں ہمیں واپس چاہیے، یعنی وہاں آپ کو ہر حال میں لڑکی واپس چاہیے۔ لیکن جب اقلیت کی بچی جاتی ہے تو آپ پورا پاکستان، پوری حکومتی مشینری، پورے ادارے، دارالامان، پولیس، میڈیا اس کام پہ لگ جاتا ہے یہ ثابت کرنے میں، نہیں جی وہ تو اپنی مرضی سے گئی ہے، اس نے تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ بھئی اقلیت کی بچی کے لیے آپ کا معیار فرق ہے اور اکثریت کی بچی کے لیے آپ کا معیار فرق ہے۔ یہ سر 2 نمبری ہے اور یہ منافقت ہے، نمبر 1 پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے سر، مہک کماری کا کیس، مائرہ شہباز کا کیس، پھر یہ میں کتنے ہی اور کیس جو ہے وہ آپ کو گنوا سکتا ہوں جس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مائنر بچیاں جو ہے وہ گئی تھیں، اور جب بھی ان کو موقع ملا وہ واپس آئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زبردستی جو ہے وہ لے جایا گیا۔ رینا اور روینہ کے کیس میں بھی یہ ثابت ہوا۔ بعد میں سر ان سے بیانات لیے جاتے ہیں، لڑکیوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ واپس گئیں تو تمہارے گھر والے تمہیں قتل کر دیں گے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہوتی ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے حق میں بیان نہ دیا تو ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے۔ اس لیے لڑکیاں جو ہیں وہ مجبوراً ان کے حق میں بیان دیتی ہیں۔ سیمسن صاحب میں اس بحث میں بھی نہیں پڑتا، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک بھی لڑکی کا جبری طور پر مذہب تبدیل ہوتا ہے، اگر 2 4 6 10 لڑکیوں کا بھی ایک سال میں ہوتا ہے، پھر بھی سر ریاست اگر ماں ہے تو پھر ریاست کو اس جبر کو روکنے کے لیے قانون اور پالیسی بنانی پڑے گی۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا ہوگی جی وہ تو ایک بچی کا مسئلہ ہے، وہ تو 10 بچیوں کا، بھئی 1000 ہوں گی تو پھر آپ قانون بنائیں گے؟ نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے ایسا ہی واقعہ سامنے آیا کہ حیدرآباد کی ہے، وہاں پہ مائنر بچی تھی، ان کی دونوں مسلم تھے، شادی ہوئی، ان پہ چھاپا لگ گیا، ان کو سزا بھی بلکہ اس کو ہوگی، دلہا والے کو۔ وہی دورہ معیار ہے کہ جب اپنی باری ہے تو ٹھیک ہے، جب اقلیت کی بچی جائے تو پھر کوئی اس میں مسئلہ نہیں، وہ آڑے مذہب آڑے آ جاتا ہے۔ جبکہ آپ خود دیکھو کہ 1926 میں یہ ریزولیشن پاس کرایا تھا انڈیا میں، جبکہ یہی صورتحال مسلم کو وہاں تھی کہ ان کو زبردستی نکاح، یہ جبری نکاح اور مذہب تبدیل کروایا جا رہا تھا۔ قائد اعظم نے یہ کیا، لیکن جب ہماری یہاں اقلیتوں کی باری آتی ہے تو تب بالکل نہیں چینج ہو جاتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ میں چند دن پہلے انہوں نے کی ہے، ڈاکٹر قبلہ یاد چیئرمین جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، یا نوجوان نسل جو ہے وہ تیزی سے راغب کر رہی ہے، وہ مذہب تبدیل کر رہی ہے، جسے جو ہے اقلیتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جبری کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے، میں اس لیے تھوڑی بات کو طویل ضرور کروں گا
کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ اقلیتوں کے حق میں سوچ رہی ہے، یا سوچ رہی ہے کہ وہ جبری تبدیلی مذہب کو کی روک تھام یا تدراک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی سر، پہلی بات تو سیمسن صاحب، ہمارے کچھ سماجی رہنماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو لگتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں، اس کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنانے سے ہمارے کوئی مسئلے حل ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ خام خیالی ہے. میں ایسا نہیں سوچتا. یا اسلامی نظریاتی کونسل چونکہ وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے، ظاہر ہے اس نے وہی کام کرنا ہے. تو قبلہ یاز صاحب اگر یہ سوچتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے اور وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھی بات ہے، ہم دین اسلام کا احترام کرتے ہیں. لیکن جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کے لوگ جو ہیں وہ تیزی سے اسلام میں، پاکستان میں، اور اقلیتیں اس کو جبری اس میں لے رہے ہیں، تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اقلیتوں کے تبدیلی مذہب کے واقعات آ رہے ہیں، یہ صرف لڑکیوں کے ہی کیوں آ رہے ہیں؟ بچیوں کے، اور وہ بھی کم سن بچیوں کے کیوں آ رہے ہیں؟ 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال. اور دوسری بات یہ کہ آپ ہماری بچیوں کو نکاح کے لیے کیوں جو ہے وہ مسلمان لڑکے جو ہیں وہ ان کو کنورٹ کرتے ہیں؟ ان کو بہن بنانے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پھپھو بنانے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ان کو جو ہے وہ کوئی چاچی تائی بنانے کے لیے جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ یا ہمارے جو 50 سال کے، 60 سال کے بزرگ ہیں، ان کا مذہب کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ ان کو کنونس کیوں نہیں کرتے؟ یہ 12، 14، 15، 16 سال کی بچیاں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. کوئی تھوڑے سے لڑکوں کو بھی متاثر کریں، پھر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. دیکھیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں ذاتی طور پر سیمسن صاحب وہ انسان ہوں، میں رواداری تحریک کا چیئرمین ہوں، اور میں پریکٹیکلی اس بات کا چیئرمین ہوں کہ میں ہر مذہب دین کے شخص کا احترام کرتا ہوں، مذہب کا احترام کرتا ہوں، اور اس چیز کی وکالت کرتا ہوں کہ ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے. لیکن جبر کا میں کسی طور پر قائل نہیں ہوں، اور جو واقعات اقلیتوں کی بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں جبر کا ایلیمنٹ بہت سیدھا سیدھا اور واضح نظر آ رہا ہے. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں اس کو دکھاؤں گا. جی، ایک اور بھی بات میں نے پوچھنی تھی. کراچی میں آپ بھی جانتے ہو سارے آرزو کا کیس ہوا اور کتنے سارے کیس ہوئے، تو اس میں عدالتی فیصلہ دیکھو، وہاں 18 سال ہے. پھر اگر لڑکی کہتے ہیں جی میں نے نہیں جانا تو اس کو دارالامان میں بھیج دیا جاتا ہے. ایسے واقعات ہیں کہ جب وہ 18 سال ہو گئے تو وہ چلی جائے گی. تو پھر یہ کس طرح کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اس کو دارالامان میں بھیج دیا؟ دارالامان میں وہی لوگ ہیں. پھر اس کو آتے ہوئے اس کو جو ساتھ حفاظتی عملہ ہے اس نے کان میں کہہ دینا کہ یہ کہا تو نے یہ کہنا جی میں تو اپنی مرضی سے ہوں، میں 18 سال کی ہوں. 13 سال کی وہ کہہ رہی میں 18 سال کی ہوں. اس طرح کے واقعات. اور پھر ایک اور بات، کیونکہ کویسچن تھوڑا لمبا بھی ہو جائے گا. یہ 18 سال کا سندھ میں ہے تو وہ 16 سال یہاں پہ ہے. جب میں نے کویسچن کیا کہ یہ وہاں آ جاتے ہیں پنجاب میں آ کے جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں 16 سال کا ہے، تو اب ہوتا کیا ہے؟ یہ بقول سندھ کے کہ ایسے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسا جو کراس نہ کریں، وہاں سے آ کے ادھر کر لیں. اور ایسا کیا واقعی عمل ہو رہا ہے اس پالیسی پہ؟ ایسا ہی ہے. میں پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اقلیتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ جو جبری تبدیلی مذہب والا معاملہ ہے، کہ ریاست کی مشینری جو ہے وہ غیر جانبدار رول ادا نہیں کرتی. میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ ریاست، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے کہ ریاست ماں کے جیسے. اور ماں کبھی جانبدار نہیں ہوتی، ماں ہمیشہ جو ہے وہ سب بچوں کی ماں ہو. اگر ریاست کی مشینری جب میں کہتا ہوں تو وہ پولیس سے لے کر دارالامان کا عملہ، عدالت کے ججز، ہر بندہ جو اس وقت ڈیل کر رہا ہوتا ہے ریاست کی طرف سے، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ سارے جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے اندر غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں اور مذہب کو بیچ میں لے کر نہ آئیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کے گلے جو ہیں وہ اور ان کی گریوینسز جو ہیں ان کے ختم ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بہت
جلدی جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے ریاست کا پورا نظام جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اس میں جانبداری جو ہے ہر سطح پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. رہی یہ جو سندھ میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، وہاں عمر کی حد جو ہے وہ 18 سال ہے، پنجاب میں 16 سال ہے. یہ آپ کی بات سچ ہے کہ یہ رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کاروائی ڈالنی ہوتی ہے وہ کاروائی جو ہے وہ سندھ سے نکل کر جو ہے وہ پنجاب میں ڈالو. اور میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ رینا اور روینہ کے کیس میں جو نکاح ہوا تھا، یہ رینا اور روینہ ضلع گوٹکی کی تھی، لیکن ان کا نکاح جو ہے وہ ضلع رحیم یار خان میں ہوا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سارے پروسیس میں فیسیلیٹیٹر کون تھا؟ اس سارے پروسیس میں فیسیلیٹیٹر وہی میاں مٹھو تھا، پیر آپ بٹونڈی شریف، جس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے ابھی حال ہی میں ایک مشاورتی اجلاس کے لیے بلایا تھا اپنے پاس، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مذاق ہے ہمارے ساتھ. ایک بندہ جو جبری تبدیلی مذہب کے دھندے میں ملوث ہے، اس کو جناب اسلامی نظریاتی کونسل والے جو ہے جبری تبدیلی مذہب پر جو ہے وہ مشاورت کے لیے بلا رہے ہیں. تو رینا اور روینہ کیس کے اندر میں اس بات میں جو ہے وہ اوتھینٹیکلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوا کہ نکاح جو ہے وہ پنجاب میں آ کر جو ہے وہ پڑھا گیا. تو پھر یہ دارالعمان کا جو بھیجنے والا ہے کہ 18 سال کی ہو جائے گی تو پھر یہ اپنے خاوند کے ساتھ چل رہے ہیں. میں اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، انڈا دے یا بچہ دے. سلامت صاحب، یہ وہی بات ہے 2017 میں غالباً انہوں نے خان صاحب نے دیوالی میں حصہ لیا تو ان کو کہا کہ واقعی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور میں یہ اسلام جو ہے جبر کا مذہب نہیں ہے، میں اس پہ کروں گا. اور خود انہوں نے 5 دن پہلے جو یہ کہا کہ میری موجودگی میں اسلام کے خلاف کیسے قانون بن سکتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے باقی جو انہوں نے ایک بنا لی جی مذہبی قائمہ کمیٹی بنا لی، مذہبی امور کی وزارت ہوگی جس میں اقلیت کا کوئی نہیں، پھر ڈیالوجی اسلامک ڈیالوجی جو ہے کمیشن ہے. تو یہ سارا کچھ آیا ایک دائرہ نہیں ہے جو اقلیتوں کو جو ہے وہ دبا کے رکھنے والا ہے، وہ سکیڑ کے رکھے گا. مجھے لگتا ہے کہ اقلیتوں کے وہ لوگ جو خان صاحب کی تقریروں پر یقین رکھتے تھے، جب وہ کہا کرتے تھے کہ میں اقلیتوں کو وی آئی پی بنا دوں گا، اور یہ وہ ساری جو چکنی چپڑی باتیں، اور وہ ان پہ یقین کرتے تھے، مجھے ان پہ آج ترس آتا ہے. مجھے اس وقت بھی ترس آتا تھا، مجھے آج بھی ان پہ ترس آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص جو ہر چیز میں یو ٹرن لیتا ہے، پہلے بھی انہوں نے مذہب کا کارڈ اپنی سیاست میں بہت دفعہ استعمال کیا ہے، اور ابھی بھی وہ مذہب کا کارڈ جو ہے وہ مولوی صاحبان کو اپنے ساتھ وہ رکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اقلیتوں کے حوالے سے کوئی قانون بنانے کا رسک لیں گے تو مولوی صاحبان ان کے خلاف ہوں گے، اور وہ مولویوں کو اپنے خلاف کرنے کا کبھی رسک نہیں لیں گے. تو وہ جو انہوں نے پہلے کہا تھا وہ پتہ نہیں کس موڈ میں کہا تھا، اور ابھی تو ظاہر ہے ابھی انہوں نے ہوش و حواس میں کہا ہے. یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب نے پہلے 3 اجلاس جو اقوام متحدہ میں کیے تو وہاں اسلاموفوبیا، یورپ پہ سارا مدعا چوڑا، امریکہ میں صوبہ کہ وہاں جی اسلاموفوبیا، اور کبھی اپنے ملک میں دیکھا نہیں کتنے واقعات ہو رہے ہیں تیزی سے جو کرسچن یا ہندوؤں پہ ظلم و جبر کی داستانیں ہیں. ہندو تو پھر بھی اس وقت کافی زور میں ہیں اور لگ بھی رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. تو پھر ہم لوگ بھی شاید خربوزے کو دیکھ کے رنگ بھر لے. میں آخری یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو ہمارے انٹرفیتھ ہارمنی بھی ہے، ہم آہنگی بھی ہے، اور آپ کی تو اگزامپل ایک ہے رواداری میں سارے ہی ہیں. اب اس کی ساکھ کو اگر اس طرح کی پالیسی آئے گی، اقلیتوں پہ ظلم و جبر کی داستانیں اور طویل ہوتی جائیں گی یا ان پہ، تو یہ اہم آنگی جس کو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیا بات ہوئی، تو اس کی ساکھ کو نقصان نہیں ہوگا؟ پھر نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی زیادہ؟ مناٹی پھر کیا کہے گی کہ ہم اس ملک عباسی ہو کر اسے مٹی سے جنم لے کر آج ہم جو ہیں وہ در بدار ہیں، ہم پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسانے حال ہی نہیں ہمارا. جی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جو پروگریسو قوتیں ہیں
جو ترقی پسند سوچ رکھنے والے، جو پرو ہیومن رائٹ سوچ رکھنے والے، جو پرو ریلیجس فریڈم سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو رواداری کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان بالکل نہیں ہے. میں بہت سیدھے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ایسی سیاسی جماعتوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے جو پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، جو رواداری کی سوچ رکھتے ہیں، جو قائد اعظم کے پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے جو انٹرفیتھ کو ایک اپنے ڈرامے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں جناح کا جو اصل ویژن تھا اس کو سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، mosque or any other worship places. The state has nothing to do with your religion, with the business of the state. یعنی ریاست کو آپ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو قائد اعظم کے ویژن کی طرف جو ہے وہ ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے. مگر انفارچونیٹلی یہاں پر جو طالبانائزیشن کی سوچ ہے، جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، جو نفرت کی سوچ ہے، اس کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے ہر سطح پر، جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے، ایک ملک کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر. اور اگر یہ پنپتی ہے تو اس کا ہمارے ملک کو، ریاست کو تو نقصان ہوگا ہی، لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہمارے ملک کی اقلیت کو ہوگا، ہمارے اکثریت کو ہوگا. تو ہمارے ملک کی اکثریت کو دوہرا نقصان ہوگا جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہمیں تھوڑے تھوڑے آنا نظر شروع ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہماری باتوں کو، ہماری تنقید کو، یا جو کچھ ہم ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں ان کو نیگیٹو لیں، ان کو تنقید کے زمرے میں لیں، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو چڑھائی کر دیتے ہیں، ہمیں برا بلا کہنا. وہ ہماری باتوں کو پازیٹیو لیں، وہ بیٹھیں، وہ سوچیں کہ ہم نے یہ جو ایک گمبھیرتا ہے، ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی بدنام ہو چکے ہیں، ہم 70,000 قیمتی جانیں بھی گنوا چکے ہیں، ہماری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، ہماری اکانومی اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. اس سے ہم نے نکلنا کیسے؟ اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اور دیکھیے، آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کسی گھر کی صفائی آپ نے دیکھنی ہو تو آپ کچن کی صفائی کو دیکھتے ہیں یا باتھ روم کی صفائی کو آپ دیکھتے ہیں. میں پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن کو آپ نے ماپنا ہو تو وہاں کا جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، اور مذہبی اعتبار سے کمزور طبقہ آپ کا مذہبی اقلیتیں ہوتی ہیں، آپ نے ان کی حیثیت کو ماپنا ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک میں ہے، ان ممالک میں ہے جہاں پر مذہبی اقلیتوں کی صورتحال بدترین لسٹ میں شامل ہے. اگر آپ نے اس کو اس لسٹ سے نکالنا ہے تو پھر آپ کو عملی اقدامات کرنے ہیں. یہ خالی لفظوں سے کچھ نہیں ہوگا، مٹی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم نے تو اپنی اقلیتوں کو جنت میں رکھا ہوا ہے. بھائی کون سی جنت؟ یہاں تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت سنوارنے کے لیے، یعنی اپنی جنت بنانے کے لیے اقلیتوں کی جنت کو اپنی دوزخ بنایا ہوا ہے. یعنی کچھ سمجھتے ہیں میاں مٹھو جیسے کہ ہم کسی کا مذہب تبدیل کر لیں گے تو ہماری جنت تبدیل ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس کی بیٹی اٹھاؤ گے، جس کی بیٹی کا مذہب تبدیل کرو گے، ان کی زندگی کیسے جہنم بنے گی، کبھی وہ یہ نہیں سوچتے. جی سیمسن سلامت صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بڑے افسوس کی بات آتی ہے. ایک کالمسٹ اوریا مقبول جان جو شروع سے ہی جو ایک تعصب ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، حالانکہ ان کی والدہ یا کوئی ان کے جو ایک غیر ملکی یا انگریز تھی، لیکن ان کے رویے وہ اگزامپل دیتے ہیں یورپ کی دوسرے کی، لیکن یورپ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ شاید جو ہے وہ غافل ہے اس انداز سے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے بچہ یا چھوٹی تو فیملی پوری کرتی ہے. کبھی ایسا واقعات نہیں ہوا کہ بچی یا چھوٹی بچی مائنر جو ہے وہ
کوئی مذہب قبول کر لیا ہے اس نے. لیکن یہ کہاں سے پراپ ہوگا؟ اسی طرح نثار عباسی صاحب بھی اسی طرح. جب آپ کے صحافی جو امن کے امین ہونا چاہیے، جن کا کوئی مذہب کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا، اگر وہ ہی تعصب پھیلائیں گے تو پھر یہ معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا، بلکہ اور گہرائی میں جائے گا. ان کو کوئی اثر نہیں ہونے والا. اسی لیے کہتے ہیں پاکستان میں ہر چیز جائز ہے، ہر چیز ممکن ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ آج کے پروگرام میں کوئی میسج ایسا دیں اپنی لیڈرشپ کو، تو ہم اجازت چاہیں. جی، میرا پیغام ہے محبت سارے پاکستان کے لیے، اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سب کا ہے، کوئی پاکستان کا ٹھیکیدار نہ بنے. یہاں کی اقلیتیں کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے، ہم اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. جو اقلیتوں کی لیڈرشپ ہے اس کو بیک فٹ سے فرنٹ فٹ پر آنے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم بولیں گے تو شاید ہم قبرستان میں نہیں جائیں گے، ہماری قبریں نہیں بنیں گی، وہ بھی آج قبروں میں ہی ہیں، وہ بھی آج قبرستان کی زینت ہی ہیں. بولنے سے کبھی انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، بولنے سے انسان کا وقار جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور بولنا کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قوم کے آپ نمائندے ہیں. اگر اس قوم کے درد کو آپ بیان کرنے کی جرت نہیں رکھتے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں، پھر آپ رہنما نہیں ہیں. آج جتنی آپ کی قوم تکلیف میں ہے، اس تکلیف کو اپنے ہونٹوں پر لے آئیے. مجھے یقین ہے کہ آپ انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور ایک شکریہ کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی لوں گا، ایک دو بات بھی کروں گا. آپ نے انتہائی آج سفر میں سارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کام جو ایک واقعہ ہوا اکاڑا میں، اسی سے واپس یہ لاہور کی طرف روانہ ہے. تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. یہ ضرور میں دہراؤں گا، اگر آپ میری بات ایسی غلط لگے تو ضرور مجھے بتائیے گا، پھر میں خدا حافظ کہوں گا. کہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں حکومتیں چینج کرنے، یا خاندانی سیاست، موروثی سیاست، یا اس طرح کے لے کہ پارٹی کی کہ ان کو اعتراض تھا کہ ایک خاندان گیا، یا انہوں نے ایک سارا رکھا ہوا ہے کہ باریاں رکھی ہوئی ہیں، اگر ان کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک نیا انہوں نے تجربہ کیا، تو خدا را سمجھے اگر اسی طرح یہی تجربے اور کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں. خدا بچائے ایسی صورتحال کے کہ وہ نہ ہو کہ افغانستان والی صورتحال ہو، ایک جو انقلاب دار انقلاب آنے کی شکل اختیار کر جائے. تو خدا را آپ بھی ایسی کوشش کریں کہ یہاں جہاں جس ملک میں منارٹیز محفوظ نہیں ہوتی، یا غریب لوگ یا منارٹیز جو ہے دکھڑے روتی رہتی ہیں، پھر ان کا اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، پھر وہ پستی کی طرف ہی جاتے ہیں، ترقی نہیں ہوتی. ایسے کہنا، آج سارے صحافیوں پہ قدغن لگا دی ہوئی ہے، آواز بلند نہیں کر سکتے، پھر بھی کہتے ہیں سب بچا. تو یہ کہتا ہے. تو آپ سب کا خدا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پھر شکریہ کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آپ کی اچھی امیدوں سے آنے والا وقت اچھا ہو. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ سمسن سلامت صاحب، آپ کا بھی اور ناظرین کا بھی. تھینک یو سر، تھینک یو.